کہ طواف زیارت تو کر لیا، ولم یطف بین الصفا والمروۃ، سعی نہیں کی، حتی رجع، اپنے وطن واپس آ گیا. فقال بعض اہل العلم ان لم یطف بین الصفا والمروۃ حتی خرج من مکہ فان ذکر وهو قریب منها، مکہ سے نکلا اور ابھی اتنا دور گیا ہے کہ واپس لوٹنے میں کوئی خاص پریشانی نہیں ہے، مدینہ چلا گیا، جدہ چلا گیا اور دور چلا گیا. لیکن اگر لندن اتر گیا، دلی آ کر ہوائی جہاز سے اتر گیا، اب لوٹنے میں بہت پریشانی ہے، اب تو پورے ٹکٹ کے پیسے لگیں، اور وہ پیسے اب اس کے پاس ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر اتنا قریب ہے کہ لوٹنے میں کوئی خاص پریشانی نہیں ہے تو اسے لوٹ کر صحیح کر لی. یہ حنفیہ کی رائے ہے. فَإِن ذَكَرَ وَهُوَ قَرِيبٌ مِّنْهَا رَجَعَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَإِن لَّمْ يَذْكُرْ حَتَّىٰ أَتَىٰ بِلَادَهُ أَجْزَأَهُ وَعَلَيْهِ دَمٌ. أَجْزَأَهُ کے معنی دم دے دو، حج پورا ہو گیا، حج مکمل ہو گیا. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، یہی حنفیہ کی رائے ہے. اب ائمہ ثلاثہ کی رائے آ رہی ہے. وقال بعضهم ان ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع الى بلاده فانه لا يجزئه، یعنی حج ہوا ہی نہیں، اسے لا محالہ واپس جانا ہے صحیح کرنے کے لیے. وهو قول الشافعی، یہی رائے ائمہ ثلاثہ کی. قال الطواف بين الصفا والمروة واجب، یہ واجب بمعنی رکن اور شرط اور فرض ہے. فقہا والا یہ واجب نہیں. لا يجوز الحج الا به، یہ جملے نے وضاحت کی کہ یہ واجب جو ہے یہ لغوی معنی میں ہے، اصطلاحی معنی میں نہیں. چلیے. باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة، مروہ صفا سے جب اترتے ہیں تو یہاں سے باب الظاہر تک جب چلیں گے تو وہاں ایک نشان آئے گا، وہ وہاں سے لے کر کے جنریٹر تک یا اس سے تھوڑا آگے تک دوڑنا ہے، اور ہلکا ہلکا دوڑنا ہے، کوئی بہت تیز نہیں دوڑنا مگر دوڑنا ہے. پھر اتنا دور جانے کے بعد پھر ایک نشان آئے گا، بس وہاں دوڑنا ختم. پھر اس کے بعد چلنا ہے عیدگاہ تک. پھر جب دوسرے چکر میں لوٹیں گے تو اس نشان سے اس نشان تک دوڑنا ہے. یہ جو دوڑنا ہے اس کا نام سعی ہے. جیسے سعی کو ابھی کہہ دیا طواف، جیسے سعی کو طواف کہہ دیتے ہیں، اسی طرح سے اس دوڑنے کو سعی کہتے ہیں. یہ دوڑنا مسنون ہے. اور پہلے تو کوئی ہرے نشان ہوں گے، ستون کھڑے کیے گئے تھے جن کو ہرے بنایا گیا تھا. اب ایسا نہیں، اب تو صفا مروہ سارا مسجد میں آ گیا ہے. تو اس لیے دیوار کے اندر ایک ستون بنایا ہے، یہاں سے دیکھیں پوری چھت میں ابھی یوں، اور اس میں لائٹ جلتی ہے اور وہ سارا ہرا ہوتا ہے. ایسا یہاں بھی ہے اور وہاں بھی. تو اس ہرے نشان سے اس ہرے نشان تک دوڑنا ہے. یہ مسنون ہے. عورتوں کو نہیں دوڑنا، صرف مردوں کو دوڑنا، بھی ہلکے ہلکے دوڑنا ہے، زیادہ نہیں دوڑنا. اور سنت ہے اگر کوئی بوڑھا ہو یا ساتھ میں کوئی بوڑھی عورت ہے، اس عورت کو ساتھ لے کر چلنا ہے. وہ تو دوڑے گی نہیں، اور بوڑھی بھی ہے بیچاری دوڑے گی نہیں، تو اس کی وجہ سے نہ دوڑے تو کوئی حرج نہیں. یہ مسنون ہے، سنت. ہم تو ایسا کرتے ہیں کہ جب ہرا نشان آتا ہے تو بیوی کا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگلے نشان پر جا کر میں رکوں گا. اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور دوڑتے ہوئے اگلے نشان پر آ کر رک گئے. وہ اپنا پیدل چل کر وہاں آئے گی تو پھر ساتھ چلے. اس کے بعد یہ جاننا چاہیے کہ شریعت کے ایک حکم کے متعدد مصلحتیں اور حکمتیں ہو سکتی ہیں. مصلحتوں میں تعارض نہیں ہوتا. علت ہر حکم کی ایک ہی ہوگی، علت متعدد نہیں ہو سکتی ہے. ہر حکم کی علت ایک ہوگی، لیکن مصلحتیں ایک حکم کی اور بہت سی ہو سکتی. یہ جو دو نشانوں کے بیچ میں دوڑتے ہیں، اس کی کیا مصلحت ہے؟ کیوں دوڑتے ہیں؟
اس کی بہت سی مصلحتیں ہیں، ان مصلحتوں میں تعارض نہیں ہے، جہاں روایت میں جو مصلحت آ جائے تو پڑھ لو، یہ بھی مصلحت ہے، یہ بھی مصلحت ہے، یہ بھی مصلحت ہے، یہ قاعدہ کلیہ بتا رہا ہوں۔ اصل جو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اصل یہ تھا کہ یہ تو اب مسجد ہو کر سب بہت کچھ ہو گیا ہے، ورنہ پہلے تو کعبہ شریف تھا، اس کے طرف ایک میدان تھا، بس یہی تھا، آگے تو سب مکانات تھے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ ادھر جو جگہ ہے وہ اونچائی ہے، معلات ہے، ادھر بسفلا ہے، نیچائی ہے، تو جب بھی بارش ہوتی ہے تو دونوں طرف سے پہاڑوں کا پانی اترے گا وادی میں، اور وہ پانی جمع ہو کر بہتا ہوا یوں جائے اور ایسی جگہ سے جاتا ہے کہ کعبہ بیچ میں پڑتا ہے، اسی لیے بہت سی مرتبہ پہلے ایسا ہوا کہ کعبہ میں پانی بھر جاتا ہے۔ اب گورنمنٹ نے یہ کر دیا ہے کیونکہ مسجد بہت بڑی ہے، تو جہاں مسجد شروع ہوتی ہے وہاں نیچے گٹر بنایا ہے سوراخ، اور نیچے زیر زمین نالا جاتا ہے، تو جب برسات ہوگی تو سارا پانی آئے گا، اس میں اتر کر کے زیر زمین جا کر کے ادھر نکل کر کے مسفلا میں بہے گا۔ یہ اب تو یہ ہے، لیکن پہلے جب بھی بارش ہوگی تو یا پانی نکلتا، تو پانی نکلتے نکلتے یہاں نالا ہوگا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہلیہ محترمہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور صاحبزادے محترم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے یہاں لا کر کے بسایا، تو ایک اونٹ پر حضرت تشریف لائے، اسی اونٹ پر حضرت بھی بیٹھے تھے، اہلیہ محترمہ بھی پیچھے بیٹھی تھی، بچہ بھی تھا، اور جہاں اس وقت کعبہ شریف ہے، کعبہ شریف تو تھا نہیں، طوفان نوح میں یہ سب گر گیا تھا، اور جہاں کعبہ کی بنیادیں ہیں اس کے اوپر مٹی چڑھ گئی، اور مٹی چڑھنے کی وجہ سے جو نالے کا پانی آتا تھا وہ یوں بہہ جاتا تھا یا یوں بہہ جاتا تھا۔ اس کعبہ شریف کے قریب میں کتنا قریب ہوگا معلوم، اس کے قریب میں ایک دوحہ تھا، دوحتن کے معنی بڑا درخت، ہمارے یہاں کا بڑا درخت جیسے بڑ کا درخت، لیکن عرب میں ایسے نہیں، ہمارے یہاں کا جو عام درخت ہے یہ وہاں دوحہ بن جایا گیا جاتا ہے، وہاں تو ذرا سے درخت ہوتے ہیں، ایک درخت کے سائے میں مشکل سے 2 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، تو وہاں ہمارے یہاں جو آم کے درخت ہیں یا اس سے بھی چھوٹے، یہ وہاں دوحہ ہو جائے۔ تو ایک بڑا درخت تھا، اس درخت کے نیچے لا کر حضرت نے اونٹ بٹھایا اور اہلیہ کو نیچے بٹھایا، صاحبزادے کو اتارا، اور پانی کی ایک مشکل آئے تھے بھر کر کے وہ اتاری، کھجوروں کا ایک بورا بھر کر کے لائے تھے وہ اتارا، اور سب کو اتار کر بٹھا کر کے چپ چاپ اونٹ اٹھایا اور اونٹ کی نکیل پکڑ کے چل دی، کچھ بیوی سے کچھ نہیں کہا۔ جب نکیل پکڑ کے چل دیے تو حضرت حاجرہ پیچھے چلی اور کہنے لگی آپ کہاں جا رہے ہیں، ہمیں یہاں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم بولتے وہ اونٹ لے کر جا رہے ہیں، حضرت حاجرہ پیچھے جا رہی ہیں، وہ پوچھ رہی ہیں اب کہاں جا رہے ہیں، ہمیں جنگل میں چھوڑ کر، یہاں ہمارا کون ہوگا پرسان حال۔ کافی دور تک گئی، جب حضرت ابراہیم بولے ہی تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ اگر آپ جواب نہیں دیتے تو نہ دیجیے، مگر ایک بات بتاتے جائیے کہ آپ ہمیں یہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اپنی مرضی سے؟ تب حضرت ابراہیم بولے اور یہ فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے تمہیں یہاں چھوڑ کے جاتا ہوں۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا اذن لن یضیعنا، اگر اللہ کے حکم سے آپ چھوڑ کر ہمیں جا رہے ہیں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ اور یہ کہہ کر حضرت حاجرہ واپس چلی آئی اپنے بیٹے کے پاس، اور حضرت ابراہیم چلتے رہے، چلتے 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 وہ جو راستہ یوں مڑتا ہے جہاں سے حضور داخل ہوئے تھے، وہ راستے سے مڑ کر پہاڑ کے پیچھے چلے گئے، اور یہ بچہ اور بیوی نظر سے اوجھل ہو گئے، تو وہاں کھڑے رہ کر حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، وہ دعا جو سورہ ابراہیم میں پورا ایک رکوع جو دعا آئی ہے وہ دعائیں وہاں مانگی۔ خیر وہ تو چلے گئے، یہاں حضرت حاجرہ رہتی رہی، کھجوریں کھاتی تھی، احتیاط سے تھوڑا پانی استعمال کرتی تھی، بچے کو بھی پلاتی تھی، خود بھی کھاتی تھی،
لیکن بہرحال ہوتے ہوتے ایک وقت آیا کہ پانی ختم، کھجورے تو ہیں لیکن پانی ختم۔ مرد بڑا آدمی پیاس برداشت کرتے، بچہ کیسے برداشت کرے گا؟ بچہ پیاسا ہو اور بلکنے لگا۔ اب حضرت حاجرہ پریشان ہوئی، جہاں یہ بیٹھی ہوئی ہے وہاں سے صفا اتنا ہے جتنا یہاں سے وہ دروازہ مدنی گیٹ، اتنی دوری پر صفا ہے پہاڑی۔ تو وہ اٹھی اور اٹھ کر کے صفا پہاڑی پر گئی اور پہاڑی کے اوپر تک چڑھی اور چاروں طرف دیکھا کہ کوئی انسان نظر آئے، کوئی آبادی کا کوئی عطا پتہ چلے، کچھ پتہ نہیں چلا۔ مایوس ہو گئی، مایوس ہو کر کے اتری، تو سامنے پہاڑی دوسری نظر آ رہی ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ ادھر تو کوئی نظر نہیں آیا، اس پہاڑی پر جا کر چڑھ کر دیکھو چاروں طرف کوئی نہ کوئی نظر آئے۔ تو چلی اور چلتے ہوئے بچے کو دیکھ بھی رہی ہے، وہ بچہ سامنے لیٹا ہے، اس کو دیکھ بھی رہی ہے اور جا رہی ہے۔ یہ جو نالا تھا جہاں برساتی پانی چلنے کی وجہ سے نالا ہو گیا تھا، گہرا ہو گیا تھا، تو جب وہ اس میں اتری تو قدرت کی بات ہے جب ایسے اترتے ہیں تو آدمی تیز ہو جاتا ہے، نشیب میں جب اتریں گے تو تیز ہو جائے گا، اور پھر آگے چڑھائی ہو تو بالقصد بھی تیز ہونا پڑتا ہے، یہاں سے دوڑ کر کے بھی چڑھ جائیں۔ تو ایک تو وہ نشیب تھا، قدرتی طور پر تیز ہوئی، پھر آگے چڑھنا بھی تھا، اور جب اندر اتری تو بچہ نظر سے اوجھل ہو گیا، تو اس لیے جلد سے جلد بچے کو دیکھنا بھی چاہیے۔ تو اس لیے حضرت حاجرہ نالے میں دوڑ کر اتری اور اوپر چڑھی۔ جب اس کنارے پر چڑھی تو بچہ نظر آنے لگا۔ اب وہ آہستہ آہستہ چلتی رہی، بچے کو دیکھتی رہی، چلتی رہی، اس پہاڑی پر پہنچی، وہاں اوپر چڑھ کر دیکھا وہاں بھی کوئی آثار نہیں۔ پھر روایت میں ہے کہ جب وہاں بھی کچھ نہیں تو واپس چلی آئی اور آ کر بیٹے کے پاس بیٹھ گئی، ایک چکر ہو بیٹے کے پاس بیٹھ گئی۔ لیکن کب تک بیٹھیں گے؟ گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھیں گے، بچہ تو اور بھی لگ رہا ہے، پیاس تو اور بڑھ رہی ہے شدت سے، بچہ تو اور بھی لگ رہا ہے۔ تو جب دوبارہ پریشان ہوگی تو پھر اٹھی اور پھر صفا پہاڑی پر چڑھی، شاید کوئی نظر آیا، نہیں آیا، پھر اتر کر کے مروہ پر گئی، وہاں چڑھی، وہاں دیکھا وہاں کوئی نظر نہیں آیا، مایوس ہو کر پھر آ کر بچے کے پاس بیٹھ گئی۔ اس طرح سے 7 چکر انہوں نے کاٹے ہیں، مسلسل نہیں کاٹے، 7 مرتبہ انہوں نے اس طرح سے چکر کاٹے ہیں۔ یہاں سے اٹھ کر یہاں چڑھتی تھی، یہاں دیکھ کر کوئی نظر نہیں آتا تھا تو وہاں جاتی تھی، وہاں کوئی نظر نہیں آتا تھا تو مایوس ہو کر آ کر بیٹھ جاتی۔ جب 7ویں مرتبہ یہاں چڑھ کر کے یہاں سے وہاں چڑھی تو انہوں نے چاروں طرف دیکھا تو نظر تو کوئی نہیں آ رہا، مگر ایک آواز آئی، کدھر سے آواز آئی کچھ پتا نہیں۔ اچھا نظر بچے پر ہے تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ ان کان عندک غوث فاغثنی، اگر آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں تو براہ کرم پلیز مدد کیجیے۔ یہ کہا کہ ان کان عندک غوث فاغثنی، اگر آپ اس نازک وقت میں میری کوئی مدد کر سکتے ہیں تو براہ کرم میری مدد کیجیے۔ انہوں نے زور سے چلا کر کہا، حضرت حاجرہ نے زور سے چلا کر کہا، بس جہاں حضرت صاحبزادے بیٹھے ہوئے تھے اسے تھوڑے فاصلے پر جہاں کنواں ہے زمزم کا، وہاں فرشتہ نظر آیا۔ یہاں سے وہ تو بہت دور ہیں، فرشتہ تو یہاں وہ عیدگاہ پر پہاڑی پر کھڑی کھڑی دیکھ رہی ہیں، وہاں ان کو فرشتہ نظر آیا۔ حضرت جبرائیل وہاں نمودار ہوئے، اور بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت جبرائیل نے زمین پر اپنا پر مارا، اس پر مارنے سے اتنا زور کا اس پر پر مارا کہ زمین کے سوتے ٹوٹ گئے اندر۔ زمین کے اندر سوتے ہوتے ہیں، آپ کنواں کھودیں گے اتنے فٹ پر جائیں گے تو پانی نکلنا شروع ہوگا، وہ سوتا ہے، تو اتنا زور سے انہوں نے پر مارا کہ وہ سوتے ٹوٹ گئے اور پانی نکل کر کے فوارے کی طرح اڑنے لگا۔ تو وہاں سے باقی فرشتہ غائب ہو گئے، فرشتہ غائب ہو گیا۔
وہ وہاں سے چلی دوڑی اور آ کر کے انہوں نے مٹی لا کر کے ایک پورا لمبا سا ایک دائرہ بنا کر کے اس دائرے کے اندر پانی روک دیا اور مشک خود بھی پیا، بیٹے کو بھی پلایا، مشک بھی بھر لی. بس وہ یہ بس وہ گھڑا جو دونوں نے مٹی کا کنارا بنا دیا، من بنا دی، مینڈ بنا دی، بس وہ مینڈ بھری ہوئی ہے، پانی بہتا نہیں آگے اور کم بھی نہیں ہوتا. کھجورے تو ابھی بہت ہیں، پانی ختم ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پانی جاری کر دیا. پھر بہت جلد ایسا ہوا، شاید 2-3 دن گزرے ہیں کہ ایسا ہوا کہ ایک قبیلہ یمن سے کہیں جا رہا تھا کافی دور یہاں سے، تو یہاں پانی کی وجہ سے جو پانی کے پرندے ہیں وہ اوپر منڈلا رہے تھے. تو اس قبیلے نے بہت دور سے دیکھا یہ آبی پرندے اڑ رہے ہیں. آبی پرندے تو جہاں پانی ہوتا وہاں اڑتے ہیں اور ہم تو اس راستے پر ہمیشہ جاتے ہیں، یہاں تو کوئی پانی نہیں، یہ آبی پرندے یہاں کیسے اڑ رہے ہیں؟ تو وہ رکے اور انہوں نے ایک آدمی بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ یہ آبی پرندے یہاں کیوں اڑ رہے ہیں، ہم تو پوری زندگی اس راستے پر چلتے ہیں، ہم نے تو کبھی یہاں پانی نہیں دیکھا. وہاں وہ آدمی تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہے، ایک بچہ بیٹھا ہے اور ایک بڑا شاندار حوض بنا ہوا ہے، پانی سے لبالب بھرا ہوا ہے. اس نے جا کر قبیلے کو اطلاع کی کہ یہاں تو بڑا شاندار پانی ہے اور انسان ہے، یہاں تو ایک عورت ہے، ایک بچہ ہے اور بڑا شاندار پانی ہے اور بڑا سا حوض بھرا، کوئی چھوٹی سی کنڈی نہیں بنائی تھی، انہوں نے بڑا سا حوض بنایا تھا، وہ سارا لبالب بھرا ہوا ہے، تو سارا قبیلہ یہاں ہے. حضرت ابراہیم نے جو دعا کی تھی اس دعا میں یہ تھا وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اپنے کچھ بندوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دی. وہ اللہ یہ مائل کر رہے ہیں. جب وہ قبیلہ ہے وہ کوئی بہت زیادہ نہیں، تجارت کی قافلہ تو 10, 15, 20 آدمی ہوتے ہیں. وہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ تو بڑا شاندار پانی ہے اور عربوں کے یہاں پانی کی بڑی قیمت ہے. تو انہوں نے حضرت حاجرہ سے اجازت چاہی کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اپنے گھر والوں کو بلا لیں اور ہم یہاں بس جائیں. تو حضرت حاجرہ نے ایک شرط پر اجازت دی کہ پانی میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا، پانی استعمال کرو، باقی پانی میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا، وہ میری ملکیت ہے. تو انہوں نے کہا ہمیں ملکیت سے کیا بحث، جب ہمیں استعمال کرنے کی اجازت ہوگی تو آپ رہیں مالک، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. چنانچہ انہوں نے آدمی بھیجے اور اپنے وطن سے اپنی فیملیوں کو وہیں بلا لیا اور یہ 10, 15, 20, 25 گھر آباد ہو. یوں یہاں بستی بن گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کی قبیلے سے عربی زبان سیکھی ہے. حضرت ابراہیم کی اصل زبان، حضرت اسماعیل کی اصل زبان عربی نہیں تھی، معلوم نہیں کون سی زبان تھی، سریانی تھی، معلوم نہیں کون سی تھی. یہ جو جرہم قبیلہ آیا تھا اس قبیلے سے حضرت نے عربی سیکھی ہے اور انہی قبیلے میں حضرت کی شادی ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو چلے گئے تھے وہ وقتاً فوقتاً آتے رہتے، یہ نہیں کہ چلے گئے ایسا نہیں، وہ وقتاً فوقتاً آتے رہتے تھے. کتنے دنوں میں آتے تھے معلوم نہیں، 2 مہینے میں آتے تھے، 3 مہینے میں آتے تھے، 6 مہینے میں آتے تھے، معلوم نہیں. بہرحال وہ وقتاً فوقتاً آتے تھے اور کھانے پینے کی چیزیں، کھجوریں وغیرہ وہاں سے لے کر آتے تھے اور یہاں اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس ایک وقت تک کئی دنوں رہتے تھے اور پھر رہ کر کے چلے جاتے. یہ ہے پوری داستان. لوگوں میں جو مشہور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے یہ زمزم ظاہر ہوا ہے، لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بے سر و پیر کی بات ہے جو لوگوں میں مشہور ہو گئی. بخاری شریف میں صراحت ہے وَضَرَبَهُ بِجَنَاحِهِ، حضرت جبرائیل نے اپنا پر مارا. دیکھو یہاں رک کر کے ایک مسئلہ سمجھنا چاہیے. بعض بے وقوف یہ پوچھتا ہے کہ کیا حضرت اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے سے زمزم ظاہر نہیں ہو سکتا؟ جواب یہ کہ ہو سکتا ہے اور 1 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ ہو سکتا ہے. سکنا اور چیز ہے، ہوا یا نہیں اس کی کوئی دلیل نہیں. دیکھو حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھے، رجال تھے اور اللہ نے حکم دیا ارکض برجلک، اور انہوں نے ٹھوکر ماری اور چشمہ نکل آیا. تو جب حضرت ایوب مریض رجال سے ٹھوکر مارنے سے چشمہ نکل سکتا ہے تو حضرت
1000 مرتبہ نکل سکتا ہے. سپنا اور واقعہ ہے. حضرت ابراہیم کے ایڑیاں رگڑنے سے یہ زمزم ظاہر ہوا. دلیل ثبوت کچھ نہیں ہے. بخاری شریف میں یہ صراحت ہے اور یہ لوگوں میں جو مشہور ہے یہ غلط بات نہیں. یہ تو سب سے پہلا واقعہ ہے کہ یہ جو نالا ہے اس نالے میں حضرت حاجرہ دوڑی، دوڑ کر اتری ہیں اور دوڑ کر چڑھی. پھر یہ صفا مروہ کے درمیان میں جو سعی کا عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو گئے. اور جب حج کے احکام نازل ہوئے حضرت ابراہیم کے زمانے میں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سب سے پہلے حج کیا تو دعا کی تھی ارینا مناسکنا، خدایا ہمیں ہمارے حج کرنے کا طریقہ سکھلا. تو اللہ نے جو حج کرنے کا طریقہ سکھلایا اس میں یہ صفا مروہ کی صحیح شامل کر دی. اور صفا مروہ کی صحیح جب شامل کر دی تو جس حصے میں حضرت حاجرہ دوڑی تھی وہاں دوڑنا بھی شامل کر دیا. یہ ایک حکمت ہوئی. صفا مروہ کے درمیان میں صحیح کیوں کی جاتی ہے؟ دو ہرے نشانوں کے بیچ میں دوڑا کیوں جاتا ہے؟ اس کی یہ ایک حکمت ہے. اس کے علاوہ 2 حکمتیں اور ہیں جو آگے آئیں گی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس. 2 حکمتیں اور تو نہیں آ رہی، یہیں آ رہی ہیں. یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جب حضور حدیبیہ کے اگلے سال عمرہ کرنے گئے تو مشرکین ادھر جبل قینقاع پر بیٹھے تھے تماشا دیکھنے کے لیے. تو طواف کے پہلے 3 چکروں میں بھی رمل کیا گیا اور جب سعی شروع کی تو حضور نے یہ ہدایت دی تھی کہ جب وہاں سے نظر پڑے مشرکین تو وہاں دوڑیو. وہ اتفاق وہ جگہ جہاں سے وہاں سے نظر پڑتے تھے وہ وہی 2 میل نقدرین کے بیچ کی جگہ تھی. اور اس وقت بھی یہاں نالا تھا. حضور جس وقت حضور نے صحیح کی اس وقت بھی یہاں نالا تھا. اور نالے میں تو قدرتی طور پر دوڑ کر اترا جاتا ہے، دوڑ کر چڑھا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں حضرت ابن عباس کو حضور نے اور صحابہ نے 2 ہرے نشانوں کے بیچ میں جو دوڑے ہیں یہ اپنی جلادت جیم لام الف دال لمبی کا جلادت کے معنی مضبوط، اپنی جلادت کا مظاہرہ کرنے کے لیے دوڑے. لیری المشرکین قوتہ، تاکہ مشرکین کو بتایا جائے کہ ہم بخار سے کمزور نہیں ہو گئے، ہم تو اب بھی پہلوان ہیں. یہ دوڑنے کی ایک دوسری حکمت. صفا سے لے کر مروہ تک جو صحیح ہے اس کی نہیں، 2 ہرے نشانوں کے بیچ میں دوڑنے کی ایک دوسری حکمت. قال انما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اور وہ جو پہلی حکمت ہے وہ بخاری کی روایت میں ہے. بخاری میں وہ لمبی روایت ہے، آگے جا کر ہے، باب مجھے یاد نہیں ہے، تلاش کرو. اس میں جب حضور نے یہ پورا واقعہ بیان کیا تو حضور نے فرمایا کہ تمہاری ماں دوڑی تھی صفا مروہ کے بیچ میں، اس کی وجہ سے حج کے اندر یہ صفا مروہ کی صحیح رکھی گئی. قال انما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. قال وفي الباب عن عائشة وابن عمر وجابر. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يسعى بين الصفا والمروة. یہ صحیح نہیں کہا صفا مروہ کے درمیان میں صحیح کرے نہیں، میلین افضلین کے درمیان میں دوڑے، یہ تعبیر صحیح نہیں ہے. تمام علماء کہتے ہیں کہ مستحب ہے. صفا مروہ کے درمیان صحیح وہ تو کس ائمہ ثلاثہ کے رکن ہے، حنفیہ کے واجب ہے، وہ مستحب کہاں ہے؟ تو یہاں صفا مروہ کے بیچ کے مراد ہے 2 ہرے نشانوں کے بیچ میں دوڑنا، یہ مستحب، یہ بالاجماع سنت ہے اور مستحب ہے. فإن لم يسع ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائزا. ان 2 ہرے نشانوں کے بیچ میں نہ دوڑے چلے تو بھی کوئی بات نہیں. یہ تعبیر سب صحیح نہیں ہے. سب بین الصفا والمروہ یہ تعبیر صحیح نہیں ہے. بین المیلین الاخضرین یہ تعبیر ہے. اور اس کے بعد ایک روایت ہے اس کا مطلب سمجھنا بہت مشکل ہے، میں نہیں سمجھاؤں. قصہ یہ ہے کثیر ابن جمحان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا کہ وہ میلین اخضرین کے بیچ میں چل رہے.
دوڑنا چاہیے، مستحب دوڑنا ہے، مگر حضرت دوڑ نہیں رہے، چل رہے۔ تو کثیر نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ میلین اخبرن کے بیچ میں تو دوڑنا چاہیے، آپ دوڑ کیوں رہے، چل کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھ بھائی، اگر میں دوڑوں تو میں نے حضور کو ان دو ہرے نشانوں کے بیچ میں دوڑتے دیکھا ہے۔ دیکھو یہ جب کا قصہ ہے اس وقت دو ہرے نشان نہیں تھے، دو ہرے نشان تو بہت بعد میں کھڑے کیے۔ اس زمانے میں تو وہی نالا تھا، اسی نالے میں اترتے ہیں دوڑ کر، اتر کر چڑھ جاتے، پھر جتنی مقدار میں نالا تھا اس میں وہ ہرے نشان لگائے۔ تو فرمایا کہ اگر میں دوڑوں تو میں نے حضور کو دوڑتے دیکھا، یہاں تک تو ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ اگر میں چلوں تو میں نے حضور کو چلتے دیکھا۔ اس کا کیا مطلب؟ یہ مجھے سمجھنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ حضور ان دو ہرے نشانوں کے بیچ میں چلے نہیں، اور ابن عمر فرماتے ہیں کہ اگر میں چلوں تو میں نے حضور کو چلتے دیکھا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ دیکھ بھائی میں بڈھا ہو گیا ہوں، یعنی معذور ہوں، دوڑنا میرے بس کا نہیں ہے، جیسے عورتوں کے لیے دوڑنا نہیں ہے، بڈھوں کے لیے بھی دوڑنا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ٹھیک ہے، بوڑھوں کے لیے دوڑنا نہیں، بیماروں کے لیے، کمزوروں کے لیے دوڑنا نہیں، مگر اتنا ٹکڑا کہ اگر میں چلوں تو میں نے حضور کو چلتے دیکھا ہے، اس کا مطلب متعین کرنا بہت مشکل ہے۔ شارحین پریشان ہو گئے ہیں، اس کا کوئی مطلب متعین نہیں کر پائے۔ درجہ احتمال میں ایک مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے دوڑوں تو میں نے حضور کو دوڑتے دیکھا ہے، یعنی دو ہرے نشانوں کے بیچ میں، اور اگر میں چلوں تو میں نے حضور کو چلتے دیکھا ہے، یعنی دو ہرے نشانوں کے ادھر ادھر، اس ہرے نشان سے پہلے اور اس ہرے نشان کے اس طرف حضور چلے، لہذا چلنا بھی جائز ہے۔ دوڑوں تو دوڑنا بھی جائز ہے سنت ہے، اور چلوں تو چلنا بھی جائز ہے، اس لیے کہ حضور دوڑے تو اتنے ہی حصے میں ہیں، بقیہ حصے میں تو چلے ہیں۔ یہ توجہ تو کتابوں میں لکھا، مگر میں نے جب وہاں جا کر کے عملی طور پر میں نے کیا تو ایک عجیب و غریب میرے سامنے بات آئی۔ جب یہاں سے ہم دوڑنا شروع کرتے اور میں نے اپنے اوپر نہیں دوسرے لوگوں پر بھی نظر ڈالی کہ جب یہاں سے دوڑنا شروع کرتے ہیں تو دوڑتے دوڑتے تھوڑی جگہ پر تھوڑا فاصلہ رہتا ہے، وہاں جا کر کے آدمی رک جاتا ہے، آہستہ ہو جاتا ہے، اور تقریباً چلتا چلتا اس نشان تک پہنچتا ہے۔ ایسے ادھر سے آتا ہے تو نشان سے دوڑنا شروع کرتا ہے، اور دوڑتا دوڑتا اس نشان تک نہیں دوڑتا، اس نشان سے کچھ پہلے خود بخود پیر رک جاتے ہیں، اور پیر آہستہ ہوتے ہیں، اور چلتا چلتا آتا ہے۔ کتنا فاصلہ ہے اس کے پائی سے اس دیوار تک، اتنا فاصلے پر آ کر پیر رک جاتے ہیں، اور پھر اپنے آہستہ ہو جاتا ہے، اور تقریباً چلتا چلتا جاتا ہے۔ یہ آٹومیٹکلی وہاں کچھ ہے، اور میں نے اپنے اوپر، میرے بھی پیر وہاں جا کر رک جاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں، اور میں نے دوسرے لوگوں پر نظر ڈالی، ان کا بھی یہی حال پایا میں نے، تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ حضور کا حال بھی یہی ہے کہ حضور پورا اس نشان سے اس نشان تک نہیں دوڑے، اس نشان کے آخر کا کچھ حصہ چلے۔ تو جب میلین اخدرین کے درمیان میں تھوڑا سا حصے چلے ہیں، تو جب تھوڑا سا چلے ہیں تو سارا اگر کوئی معذور چلے تو کیا حرج ہے؟ یہ جو آپ کے بال ہیں ہیپی جیسے کہ ٹوپی میں گھسا ہو، یہ ہیپی جیسے بال تم نے نکال رکھے، شیطانوں جیسے طالب علم ہیں اور انگریزی بال رکھیں گے، دکھائیں گے ہمیں یوں۔ وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال رأيت ابن عمر يمشي في المسعى فقلت له مسعى وہی دو ہرے نشانوں کے بیچ کی جگہ مسعى ہے۔ فقلت له أتمشي في المسعى بين الصفا والمروة فقال لئن سعيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى ولئن مشيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى سعيد بن جبير عن أبي عمر نحو هذا